بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس واپس خیمے میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خوند پہنا، مشکیزیں کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی جین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا، اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس، مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا سہ خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا رکھا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس نے نواسۂ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے، وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خوند پہنا، ہاتھ میں تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر آدھا کے سامنے آ گئے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم اسی نبی کی اولاد کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس کے اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن زید کو امر سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بہائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لائن، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نان مصطفیٰ علیہ السلام کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے، اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی؟ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں تک حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔
حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا۔ کسی میں جواب دینے کی ضرورت نہ رہی کہ سمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ اتنا کہہ کر سمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں امر سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امانلے لی ہے۔ ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور جواہرات کے خزانے بھی۔ سمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، سمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر اور جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو سمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرکب تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا، اور حضرت عباس دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا کہ بچے تو پیاس سے تڑپے اور میں پانی پی لوں۔ گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور جوان حال سے عرض کہ حضور، اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرے داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ اپنے رفتار گھوڑے کو لگام دی، وہ پہلی ہی جست میں خیموں کے قریب پہنچا، مگر امر ساتھ چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے اور سونے اور چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ امر سعد کے اس لالچ دینے پر حارثہ بن زید اندھا ہو گیا، اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور حارثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں آیا۔ آپ نے جھٹکا دیا اور حارثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقائی بھائی کا جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی، اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آئیں، اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نعرے سے نکل کر خیمے کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو، میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے آئے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک سکی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری، جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا، جس سے آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے،
مگر نوشتے تقدیر اور منشائے الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں گے۔ عمرو سعد نے پھر آواز دی کہ اے ساتھیوں، مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور عمرو بن الحاص کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ کا سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکاری، یا رب! چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی جین سے گرے اور آواز دی، یا حسین، مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام دوڑ کر گئے اور عباس کو جھولی میں اٹھا لیا۔ ابھی کچھ سانسیں باقی تھی۔ فرمایا، عباس، کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی، یا سید، بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ امام حسین میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار کی لاش بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا، بیٹی، یہ تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہ سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حرش برپا ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔